آج ایک پکچر بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں جس کا نام ہے ارطغرل غازی، تو اس کو لے کر کے بھی عوام میں بڑی بے چینی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر، تو ان کے لیے آپ کیا آج بتائیں گے؟ میں آپریٹر سے کہوں گا کہ علامہ صاحب کو فل اسکرین پر لائیں۔ جی دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حضرت، یہ جو ایک فتنہ چھیڑا گیا ہے کہ یہ ارطغرل غازی یا جو بھی ڈرامہ ہے یا جو بھی سیریل ہے جس کے تعلق سے ایک فتنہ، ایک امت کے درمیان میں ایک فتنہ پیدا کیا گیا، عوام کے درمیان میں ایک نیا جو جھگڑا پیدا کیا گیا، نوجوان جو اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسے تو اب تک سینکڑوں ہزاروں ڈرامے نکلے ہیں، فلمیں نکلے ہیں جس میں مسلمانوں کو جو ہے مسلمان جس کی طرف راغب ہوئے ہیں، بہت دلچسپی سے اس کو دیکھے ہیں، لیکن بعض کبھی کسی نے، جیسے آپ نے فرمایا، کبھی کسی نے اس کے اوپر نہ تو کلام کیا، نہ تو بات کی، نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو اس کو وائرل کیا۔ لیکن اب جیسے ہی یہ ڈرامہ نکلا، اس کے پیچھے جو ہے پوری قوت سے طاقت لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس ڈرامے کو متاثر کیا جائے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، بھائی یہ پورے داڑیاں والے، یہ پورے بڑے بڑے گھٹے والے یہ ڈرامے کے پیچھے کہیں کو پڑ گئے، اس میں کیا ہو گیا؟ تو جب غور کیا، نوجوانوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ حضرت یہ ڈرامہ اصل میں سنیوں کا ہے۔ لیجئے، گمت کی بات یہ ہے، یہ ڈرامے میں جو ہے صوفیزم بتایا جا رہا ہے، یہ ڈرامے میں جو ہے یا رسول اللہ بولا جا رہا ہے، یہ ڈرامے میں غوث پاک سرکار کا نام لیا جا رہا ہے، یہ ڈرامے میں جو ہے ایک بزرگ کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، یہ ڈرامے میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام شیخ اکبر ہے، یہ ڈرامے میں ایک بزرگ ہے جن کو مولانا روم کی شکل میں بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال اب ان کا یہ ٹینشن شروع ہو گیا کہ بھائی اب ان لوگ پورے مل کے پھر سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شروع کریں گے، پھر سے یہ جو ہے ولایت اولیاء اللہ کی طرف راغب ہوں گے، اولیاء اللہ کو جو ہے پھر سے یہ ماننا شروع کر دیں گے، ہم اتنی زمانے سے اتنی محنت کریں، ولیوں کا نے مت جاؤ۔ معذرت کے ساتھ جی حضور معاف فرمائیے گا، معذرت کے ساتھ آپ نے جو یہ بات کہی، گٹھے والے پریشان ہوئے، یقیناً میں بھی بڑا حیرت میں ہوا کہ اتنی ساری پکچر آئی، اتنے سارے معاملات آئے، کبھی وہابیوں کو اس کی طرف نہیں، یہ پکچر سے وہابیت میں بڑا زلزلہ پیدا ہوا ہے، تبلیغیوں میں بڑا خوف پیدا ہوا ہے۔ حضرت میں آپ کو ایک لطیف نقطہ میں آپ کے حوالے سے ویورز کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ پہلا ڈرامہ نہیں ہے جو اسلامی تاریخ پر یا کسی بزرگ پر بنا ہے، اس سے پہلے تو انبیاء اکرام پر بھی لوگوں نے ڈرامے بنائے ہیں، انبیاء اکرام پہ بھی ایپیسوڈ چلائے ہیں، انبیاء اکرام پہ سیریز چلائی گئی۔ میرے کو ہمارے ایک شاگرد نے بتایا ویڈیو لے کر، ایک تو بالکل مکروہ چہرہ، بالکل کالا پیلا بیکار چہرہ لا کے بولے حضرت یہ آپ پہچانتے ہیں یہ ڈرامے میں کس کا رول ادا کر رہا ہے؟ میں بولا مجھے کیا معلوم رہے بھائی، میں اب تک دیکھا نہیں۔ تو بولے حضرت یہ عمر کا رول ادا کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی جلیل القدر ہستی کو متاثر کر دیا گیا، نہ اس کے چہرے پر ٹوپی تھی، نہ اس کے سر پر ٹوپی تھی، نہ اس کے چہرے پر نورانیت تھی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شاید وہ رول ادا کرنے والا مسلمان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے حالانکہ اس میں بھی خواتین ہیں، اس میں بھی جو ہے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بچے ہیں، اس کے اندر بھی لڑکیاں ہیں، مگر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک بالکل کالا کلوٹا شخص لے کے آئے، بالکل جو ہے خالی ایک تہبند بنا ہوا ہے، ٹاٹ کا کپڑا بنے ہوا ہے، اس کو بتا رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے سیریل میں، بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ حضرت بلال ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے بزرگوں کی عظمتوں کی عزتوں کی جو ہے دھچیاں اڑائی گئی، بزرگوں کے جو ہے ساتھ بے ادبی کیا گیا، ان کی عزتوں عظمتوں کو پامال کیا گیا، نوجوان نسل اور لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں سے اور بزرگوں کی عزتوں کو نکالنے کی ایک منظم سازش چلی گئی۔ لیکن کبھی کسی نے جو ہے نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی ایک سیریل کے متعلق جو ہے مخالفت کی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی بات کہنے کی جرات کی، کیونکہ بے ادبیاں ہو رہے تھے تو سب خاموش تھے، بدتمیزی ہو رہی تھی، بد اخلاقی ہو رہی تھی، کردار کو متاثر کیا جا رہا تھا، بزرگوں کا، صحابہ کا، انبیاء کا جو ہے ناموں کے ساتھ کردار متاثر ہو رہے تھے، سب خاموش تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص کی صورت چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، سارے کے سارے لوگ خاموش تھے۔ لیکن آج ایک غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے، ڈرامے میں ذوالفقار علی کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کی مدح سرائی ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، ثنا خوانی ہو رہی ہے،
تو اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کے دل چل رہے ہیں، اب پورے کے پورے اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ یہ ڈرامہ سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ ہم پوچھے بھائی کیوں روک رہے ہو؟ تو بولے اس میں عورتوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو بولا ایسا کوئی ڈرامہ دنیا کے اندر ہے بتا دو جو اسلام سے متعلق میں بناؤ جس میں عورت نہ بتائی گئی ہو۔ ہاں عورت کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ غور کرو کیا اس عورت کو بتانے سے کیا کسی کے دل میں زنا کی تمنا پیدا ہو رہی ہے، یا کوئی اور جو ایسا کردار پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے امت مسلمہ کے حالات بگڑ رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ اور میں یہ تائید نہیں کر رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو، میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو، میں صرف گستاخان رسول کی سازش، ان کے مکر و فریب سے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہیں روک رہے ہیں تو اس میں روکنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں عورت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اس میں روکنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ صوفیانہ مشن عام ہو رہا ہے، اور جو ہے لوگوں کو علی اور غوث پاک کی طرف، بزرگوں کی طرف، مرشدوں کی طرف، پیروں کی طرف پھر سے راغب کیا جانے لگا ہے، لہذا اس لیے روکا جا رہا ہے، ورنہ کوئی دوسری بات روکنے کی نہیں ہے۔ اگر یہی کرداروں میں اگر بے ادبی والا پہلو رکھ دیا جائے، جتنے لوگ آج روکنے پہ تلے ہیں کل وہی لوگ اس کی پبلسٹی کریں گے کہ بھائی آپ آؤ دیکھنے لگو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے ادبی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے گستاخی، یہ تو ان کا مشن ہے، گستاخیاں کی جائے۔ علامہ صاحب یہ قوم وہ ہے، یہ تو وہ قوم ہے جو سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز کی مقدس بارگاہوں کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، انہوں نے جو ہے مندروں سے تعبیر کیا، بتوں سے تعبیر کیا، انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے اپنی منحوس زبانوں سے بیانوں میں کہا کہ جو ہے بت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ کھڑا ہوا بت مندروں میں ملتا ہے، بیٹھا ہوا لیٹا ہوا بت مزدرگاہوں میں ملتا ہے۔ اتنی گستاخیاں کی ہے، یہی وہ منحوس زبانیں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا شریف کو توڑنے کے لیے چلا کرتی تھی۔ اب یہ زبانیں اب کیسے برداشت کریں گی یہ لوگ کہ جو ہے یہاں غوث پاک کا نام ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اگر کوئی اگنی برا کر رہا ہے تو جیسا آپ پچھلوں کے لیے خاموش بیٹھے تھے، آپ اب کیوں خاموش نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ اگر آپ اب بول کر حق سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ نے جب کیوں نہیں بولا جب حضرت ابراہیم کے متعلق ڈرامہ بنا گیا، پیغمبر خدا سے متعلق، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سے متعلق ڈرامے بنائے گئے تھے، جب آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضرت عمر جیسی مقدس ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، ویسے عمر کی عزت و عظمت پر انگلیاں اٹھ رہی تھی تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے کیوں اس وقت جو ہے آپ نے ایسی مہم کیوں نہیں چلائی؟ لہذا یہ مہم چلانے میں، یہ مہم کی ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں، یہ مہم چلانے میں نیت صاف نہیں ہے بلکہ دال میں کالا ہے، بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ڈرامے کی مخالفت ڈرامے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈرامے کی مخالفت سنیت اور محبت اولیاء و محبت اہل بیت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ میں تو یہ کہوں گا اپنے تمام ویور سے کہ آپ لوگ اس کی کٹنگ کر کے اس کو خوب وائرل کریں، کیونکہ اتنا پیارا میسج دیا ہے۔ میں خود سوچنے پر مجبور ہوا، جیسے الرسالہ ایک مووی آئی تھی، ڈرامہ آئی تھی جس میں حضور پاک کا کردار، صحابہ کردار دکھایا گیا، جس کو دی میسنجر کے نام سے بھی بہت مشہور ہوئی، اس پر ان وہابیت کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جس میں صحابہ کی ظاہری طور پر توہین ہوئی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس پر اس لیے اعتراض ہو رہا ہے ان کا، یہ ارطغرل الغازی پر، کیونکہ یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے میرے علم کے مطابق 200 سال پہلے کے جو عقائد تھے اس کو بتایا گیا پوری دنیا کو، کہ 200 سال پہلے مسلمان اس طریقے کے تھے، اور آج 200 سال کے بعد جو وہابیت آئی ہے ان کو بے چینی مچ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہی اسلام آ جائے جو پہلے 200 سال پہلے لوگوں کے دل میں عشق رسالت تھی، عشق اولیاء تھا، اہل بیت سے محبت تھی، وطن سے وفاداری تھی۔ اور یہ علامہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیے کہ پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ایک یہودیت کو اور وہابیت کو۔ وہابیت کو بے شک، بے شک جی۔ اور یہ جو ان کی جو تاریخ ہے، دیکھیے میں نے تو اب تک ایک، اللہ گواہ ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمیں تلاوت سے، عبادت سے ہمیں وقت گزارنے کی ہمیں اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ ڈرامے تو ہم نے دیکھے نہیں ہے جو ہمارے شاگردوں سے ہم نے سنا ہے۔ بھئی آخر ہے کیا یہ ٹینشن؟
جب ہم نے سنا ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آخر یہ جھگڑا اس بات کا ہے. ہم دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے، وہ لوگ ترکی والے، ان کی اپنی ایک 650 سال کی تاریخ ہے. وہ کوئی ایسا معمولی لوگ نہیں ہے، ایسا اٹھے بیٹھے 5 سال حکومت کرے 10 سال حکومت کرے، ان کی وہ تاریخ نہیں ہے. ان کا 650 سال انہوں نے تاریخ بنائی ہے اپنی. 650 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، اور 650 سال میں ان کے پاس جتنے بادشاہ پیدا ہوئے وہ سب کے سب عاشق رسول تھے، وہ سب کے سب غلام مصطفیٰ تھے، وہ سب کے سب تحفظ ختم نبوت والے تھے، وہ سب کے سب آل نبی اولاد علی کے غلام تھے، غوث پاک کے دیوانے تھے، اور وہ اولیاء اللہ کے مشن کو زندہ کرنے والے خود اپنے آپ میں وہ عاشق رسول تھے، خود اپنے آپ میں وہ عاشق اولیاء تھے. ان کی ایک بڑی تاریخ ہے. اور وہ لوگ ہیں جو گنبد خضرا کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا. یہ کوئی عام درجے کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی مولوی مولانا، یہ کوئی فقیر صاحب نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ حکومت کرتے تھے. ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھی. تاریخ ان کے جو ہے صفحات کے صفحات ان کی تاریخ سے پڑے ہوئے ہیں. 650 سال تک انہوں نے دنیا کے اوپر راج کیا، حکومت کیا، مگر انہوں نے عشق رسول کے ساتھ، ادب رسول کے ساتھ، تعظیم رسول کے ساتھ، محبت اولیاء کے ساتھ انہوں نے خدمت کی تھی. مگر اب جب ان سے 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے ان سے جب یہ حکومت چھینی گئی تھی، تو پھر اس میں کیا ہوا؟ اس کے بعد سے یہ ساری بے ادبیاں شروع ہوئی. مسجد نبوی شریف کی جو ہے تعمیرات کا کام تو ہوا، لیکن پلٹ کر دیکھے تو بقی شریف کے اندر گنبدیں توڑی گئی. بقی شریف کے اندر مقدس شخصیات کی مزارات کو پامال کیا گیا، نیست ان کو جو ہے گرایا گیا، ان کی مزارات کو ڈھایا گیا تاکہ ان کا نشان باقی نہ رہے، ان کا نام باقی نہ رہے. مگر یہ جانتے کیا ہے؟ جنہیں اللہ پروان چڑھانا چاہتا ہے، خدا کی قسم تمہاری ناپاک سازش انہیں کبھی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتی ہے. وہ کل بھی ہمارے دل میں تھے، اور آج بھی خدا کی قسم وہ اہل بیت، وہ جنت البقیع میں آرام کرنے والے آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں. میرے بالخصوص ناظرین ان مسائل کو سمجھیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اللہ کے واسطے یہ فتویٰ نہ لگائے کہ احمد نقشبندی نے ڈرامہ دیکھنے کو جائز کرا، نعوذ باللہ. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈرامہ دیکھو، نہیں کہہ رہا ہوں جائز ہے، نہیں کہہ رہا ہوں. فی الوقت یہ جو سوشل میڈیا پر سازش چل رہی ہے، مخالفت کا جو بازار گرم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں عوام الناس تک لانا چاہتا تھا تاکہ عوام سمجھے کہ تمہارے نبی کی محبت تمہارے دلوں سے نکالنے کی منظم سازش چل رہی ہے، تمہارے اولیاء اہل بیت پاک کی محبتوں کو دل سے نکالنے کی کوشش چل رہی ہے. یہ اسی کوششوں کا یہ ایک حصہ ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.